امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نافرمان اور مشرک دوزخ میں چلا جائے گا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے اتنی شدید قسم کی بھوک لگ جائے گی کہ وہ اس عذاب سے کم نہ ہوگی جس آگ کے عذاب میں وہ مبتلا ہے۔ وہ جہنم کی جو بھوک ہوگی اللہ کی طرف سے وہ اس سے کم نہ ہوگی۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ تڑپے گا، مولا مجھے کھانا چاہیے، مجھے کھانا چاہیے۔ وہ جہنم کے داروغے مالک کو پکارے گا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جہنمی جب جہنم کے اندر کھانا مانگے گا نا تو پھر ہماری طرف سے اسے کیا دیا جائے گا؟ اسی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا تسقا من عین آنیہ، اسے کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ تسقا، اسے پلایا جائے گا، من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، یہ تو پانی ہے، کھانا ہم اسے کس کا دیں گے؟ فرمایا لیس لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا الا من ضریع، مگر وہ کانٹے ہوں گے، کانٹے، اندر کانٹے چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وہ مجبوراً وہ کھائے گا جہنمی۔ ظاہر بات ہے وہاں موت تو آنی نہیں ہے، موت تو وہاں آنی نہیں ہے، اسے بھوک لگی ہوگی اور وہ کھائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا وہ کھانا کیسا ہوگا؟ کھانا کیسا ہوگا؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو اسے موٹا کرے گا نہ طاقت دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ولا یغنی من جوع، نہ اس کی بھوک کو وہ کم کرے گا، وہ کانٹے جو کھائے گا وہ کم نہیں کرے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہ کانٹے کھائے گا تو اس کی گردن میں وہ اٹک جائیں گے، اب نہ وہ باہر آئیں گے نہ وہ اندر جائیں گے۔ پھر حضرت ابو درداء فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا پھر وہ سوچیں گے کہ دنیا کے اندر ہم جب گلے کے اندر چیزیں اٹک جایا کرتی تھیں تو پھر پانی پیا کرتے تھے، پانی سے اسے اتارا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت پھر اللہ جہنم کے داروغے مالک سے پانی مانگیں گے کہ پانی لا دو۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ جب وہ جہنم کے اندر پانی مانگیں گے ہم انہیں کیا کہیں گے؟ جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اے جھوٹو اور گمراہ لوگوں، اے جھوٹ بولنے والوں اور گمراہی کو اختیار کرنے والوں، لآکلون من شجر من زقوم، لآکلون من شجر من زقوم، اللہ کہیں گے پیٹ بھرو زقوم کے کھانے سے۔ امام الانبیاء نے فرمایا زقوم کا ایک قطرہ اللہ سمندروں میں ڈال دے تو ساری دنیا کے سمندر کڑوے بن جائیں، اتنا وہ بدبودار ہوگا، اتنا وہ کڑوا ہوگا۔ اللہ کہیں گے فمالئون منھا البطون، اس سے اپنا پیٹ بھرو، فشاربون من الحمیم، آج پیٹ بھرو ابلتے ہوئے پانی سے، بس وہ پلایا جائے گا ان کو ابلتا ہوا پانی۔ فشاربون شرب الحیم، وہ اتنے پیاسے ہوں گے، اللہ نے فرمایا جیسے اونٹ پیاسا ہوتا ہے، پھر وہ مجبوراً وہ پانی پیئیں گے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب وہ پانی پیئیں گے تو ان کی انتڑیاں اور پیٹ کا سارا جتنا بھی اندر سامان ہے وہ بہانے کے رستے سے باہر آ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں ہم دوبارہ انہیں اسی طرح کر دیں گے، اسی طریقے
تم نے اعراض کیا اور نافرمانیوں کے اندر ایسے آگے بڑھ گئے، ایسے آگے بڑھ گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جس نے لوگوں کو قرآن اور حدیث کے احکامات نہ سنائے، جس عالم نے، قیامت والے دن اللہ اس کے منہ کے اندر آگ کی لگام رکھ دیں گے، آگ کی لگام۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا جس نے دنیا میں، بلکہ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے، اللہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، جس بندے نے شراب کا ایک گھونٹ بھی پیا، جس بندے نے شراب کا ایک گھونٹ بھی پیا اور بغیر توبہ کے مر گیا، مجھے میری عزت کی قسم ہے اسے میں جہنمیوں کی پیٹ ضرور پلاؤں گا، اسے میں جہنمیوں کی پیٹ ضرور پلاؤں گا۔ اور اور فرمایا جس نے میرے خوف سے، اللہ کہتے ہیں جو میرے خوف سے ڈر گیا اور پیچھے ہٹ گیا، اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے میں اسے جنت کی نہروں سے پانی ضرور پلاؤں گا، مجھے میری عزت کی قسم ہے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ شرابی ہے، شرابی اور شراب پیتے پیتے مر گیا، اللہ اسے نہر غوطہ سے پیپ اور خون پلائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر نہر غوطہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ زانیہ عورتیں جو دنیا میں زنا کرواتی تھی اور اللہ انہیں جہنم کے اندر داخل کرے گا، ان کی شرمگاہ سے جو پانی اور خون اور پیپ نکلے گا اللہ اس شرابی کو ضرور پلائے گا۔ یہ میرے محترم دیکھیے یہ قرآن اور حدیث کے احکامات ہیں، یہ پرندوں کے لیے نہیں ہے، یہ جانوروں کے لیے نہیں ہے، یہ جو قرآن آیا ہے یہ کس کے لیے آیا ہے؟ یہ میرے لیے آیا ہے، یہ آپ کے لیے آیا ہے، یہ انسانوں کے لیے آیا ہے، یہ ڈھنگروں کے لیے نہیں آیا ہے، یہ چرند اور پرند کے لیے نہیں آیا ہے، یہ احکامات ہیں۔ آج اس اعتبار سے آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے دنیا کی زندگی دی ہوئی ہے، اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جی۔ اور خوش نصیبی سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ خوش نصیبی سے فائدہ ایسے اٹھانا ہے، آج تو بالکل ہمارے ذہن کے اندر کروڑویں حصے میں بھی یہ بات نہیں ہے مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد جانا کدھر ہے، جانا کدھر ہے۔ یہ لوگ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مر جائیں گے تو پھر دیکھی جائے گی، یہ اللہ بھی دکھا رہا ہے ابھی، چونکہ ہمیں کوئی نہیں دکھا رہا کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا دکھا رہا ہے، ہمیں کوئی نہیں دکھا رہا، یہ دکھانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن چونکہ ابھی تو شاید جب ہم سنتے ہوں تو ہمیں کڑواہٹ بھی محسوس ہوتی ہو، لیکن میرے محترم جس نے کڑوا گھونٹ ابھی پی لیا، اللہ کی باتوں کو مان لیا، اللہ بار بار کہہ رہے ہیں لوگوں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، مجھ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ یا تو پھر میرے مقابلے میں کچھ سچا لاؤ نا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، مجھ سے زیادہ سچی بات کوئی کرنے والا ہے؟ میں نے جو تمہیں پیدا کیا ہے مانو پھر ابھی میری یہ قرآن کی باتیں، لیکن قرآن سنائے کون لوگوں کو؟ سنائے کون؟ قرآن سنانا بھی بڑا مشکل ہے، قرآن سننا بھی بڑا مشکل ہے، اسی لیے قرآن نے فرمایا جہنم کے اندر چل کے کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یہ سورہ ملک ہے، اس کے اندر اللہ نے بیان کیا جہنمی کہیں گے کاش ہم سن لیتے اللہ کا قرآن، کاش ہم اپنی عقل استعمال کر لیتے۔ آج دنیا کے لیے ہم کیسی عقل استعمال کرتے ہیں، کیسی عقل استعمال کرتے ہیں، جہاں ہمیں جی شائبہ بھی ہو نقصان کا وہاں سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں آج کتنا پرفتن دور ہے، کتنا پرفتن دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ کے اندر موبائل ہوتا ہے، ہر قسم کے ٹیبل ٹاک پر لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جی، قرآن کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، میرے نبی کی سنت کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں جی، اور ساری مخلوق کو اللہ سے ہٹا کر مخلوق کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بارہا نہیں فرمایا، اللہ نے قرآن میں بارہا لوگوں کسی کی نیکی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی، کسی کی نیکی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ ایک بزرگ ہے نبی اپنی محنت سے کوئی نہیں بن سکتا، صحابی اپنی محنت سے کوئی نہیں بن سکتا، یہ نہیں ہے کہ بندہ ساری زندگی روزے رکھے تو صحابی بن جائے، ساری رات تہجد پڑھے تو صحابی بن جائے، یہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، مقام نبوت اور مقام صحابیت یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہر بندے کے اندر بزرگ بننے کی صلاحیت رکھی ہے، بزرگ بننے کی صلاحیت رکھی ہے۔ جو بزرگ ہوتے
بات نہیں پھیلانی ہے جی۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنی خواہشات کا پجاری بنا رہا، اپنی خواہشات کے تابع رہا جی۔ یہاں سے باہر نکلے، جھوٹ بھی بولنا ہے، دھوکہ بھی کرنا ہے، فراڈ بھی لگانا ہے، خیانت بھی کرنی ہے جی، لوگوں کی پلاٹوں پر قبضے بھی کرنے ہیں، یہ بڑے آسان ہیں، یہ بڑے آسان کام ہیں جی۔ اور پھر آرام سے کہہ دینا اللہ کو تو ڈاج کوئی نہیں دے سکتا، دھوکہ اللہ نے فرمایا مجھے دھوکہ دو گے، دنیا والوں کو تو دھوکہ دو۔ میں کہتا ہوں سنیے ذرا اور کان کھول کے سنیے، قیامت والے دن امام الانبیاء کے سامنے ابو جہل آئے گا۔ کون آئے گا؟ ابو جہل آئے گا۔ ابو جہل کہے گا ہم نے تو آپ کو نبی مانا ہی نہیں تھا، ہم نے تو سرے سے آپ کو نبی مانا ہی نہیں تھا۔ بات ختم۔ آپ یہ بتائیں جنہوں نے آپ کو نبی مانا اور طریقے ہمارے اختیار کیے، ان سے ذرا پوچھیں اس وقت کیا جواب ہوگا؟ ابو جہل کہے گا ہم نے تو آپ کو نبی مانا ہی نہیں ہے، جنہوں نے آپ کو نبی مانا اور رستے ہمارے اختیار کیے، ان سے پوچھے ذرا۔ یہ بڑے گستاخ ہیں کہ ہم بڑے گستاخ ہیں، ہم نے تو سرے سے مانا ہی نہیں ہے۔ کافر تو روزانہ گستاخی کرتے ہیں، ہمیشہ انبیاء کی گستاخی کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ابو جہل کہے گا ان سے پوچھیں کلمہ آپ کا اور طریقے ہمارے۔ آج ہمارا اللہ معاف کرے اگر ہم اپنے گریباں میں جان کر دیکھیں، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں میرے محترم۔ لیکن آج آپ نیت کر لیں، آج آپ ایک چیز کی نیت کر لیں، مولا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں عاجزی نصیب فرما۔ انشاءاللہ آپ عاجزی کی دعا کریں گے، اللہ آپ کو اپنی معرفت نصیب فرمائے گا۔ لیکن یہ عاجزی کا اختیار کرنا بھی کوئی آسان کام ہے؟ آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے میرے محترم۔ لیکن جس بندے کے اندر عاجزی کی ساری تواضع آ گئی نا، یہ قرآن مجید کے یہ جو کالے جملے ہیں نا، یہ انہیں فائدہ دے دیں گے۔ لیکن اس کے بعد ساری چیزیں شروع ہوں گی۔ اس کے بعد جی دیکھو، یاد رکھنا ایک چیز دل کے اندر یاد رکھنا، قرآن مجید کے جو احکامات ہیں ان کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق دنیا کے مال دولت اور مربوں اور کوٹھیوں اور کاروں کے ساتھ خدا کی قسم نہیں ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے مالدار لوگ انہوں نے جھٹلا دیا، بڑے بڑے صاحب علم آدمی انہوں نے جھٹلا دیا۔ دنیا کے اندر کئی عیسائی ایسے گزرے ہیں جو قرآن کے حافظ تھے، مرے عیسائیت پر ہیں، مرے عیسائیت پر ہیں، قرآن کے حافظ تھے، مرے عیسائیت پر ہیں، ذہین تھے، صاحب علم تھے، یہ کالے جملے اپنے دل میں محفوظ تو کر لیے لیکن انہیں مانا نہیں ہے۔ اس کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہے، عقل کے ساتھ نہیں ہے، مال و دولت کے ساتھ نہیں ہے، حسن کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل جس پر ہو جائے، اللہ کا فضل اسے قرآن کی معرفت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فضل کس پر ہوگا؟ فرمایا فضل اس پر ہوگا جو طالب بن کے آئے گا۔ ابو طالب بھی بن کے آیا تو ہمارا فضل نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب بھی طالب بن کے آئے، ہم اسے اپنی معرفت نصیب فرما دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم السلام و منک السلام و بارک یا اکرام اللہ سب